شروع کریں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور یہ پہلا سوال ایک دوست نے یہ بھجوایا ہے، سورہ المومنون کی آیت 52 سے تعلق رکھتا ہے. آیت کے الفاظ یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کن رسولوں سے خطاب ہے جن کو جمع کے صیغے میں مخاطب کیا گیا ہے؟ سب کو. ان کا جی سب سے خطاب ہے. یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا سابقہ انبیاء مراد ہیں یا آئندہ کی طرف اشارہ ہے؟ اور رسول میں سب ہیں. جب اللہ تعالیٰ رسول کا لفظ سے استعمال فرماتا ہے تو ایک ایسا عمومی ارشاد ہے جو سب رسولوں پر برابر اطلاق پاتا ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہوتا. اور یہ مضمون بھی ایسا ہے کہ اس سے مستثنا ہو ہی نہیں سکتا کوئی، رسول ہو یا غیر رسول ہو. یہ تو مشترک حکم ہے کہ نیک اعمال کرو اور اچھی چیزیں کھایا کرو، پاک چیزیں کھایا کرو. ان کو ذہن میں کس طرح آگے کوئی نبی مستثنا ہو سکتا ہے اس سے؟ کسی کو یہ بھی حکم ہو سکتا ہے کہ پاک چیزیں بے شک نہیں کھایا کرو یا پاک چیزیں نہ کھایا کرو کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. فرمائیے آپ کا تعارف. میرا نام حمید اللہ بنگوی ہے جی. میرا سوال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ باقی سے کوئی پتہ چلے. میں تو جانتا ہوں. اچھا جی. میرا سوال نہیں، تعارف پہلے. اچھا، میں صاحب کا ذکر کریں، اپنا کینیڈا سے آنے کا ذکر کریں. کیا کرتے ہیں یہ مختصر تعارف کرا دیجیے. اچھا جی، میں ویسے ٹورانٹو میں رہتا ہوں، ویسے امریکہ میں کام کرتا ہوں. ویسے ٹورانٹو سے بھی 1 ویک ہوا مجھے آئے ہوئے جی، اور آج ہی میری واپسی ہے. اور آپ کے ابا جان کا ذکر نہیں کرنا؟ اور میں چاہ رہا ہوں ذکر چلے. ہاں جی، ہدایت اللہ صاحب بنگوی صاحب، ہدایت اللہ بنگوی صاحب کا بیٹا ہوں میں، سب میں چھوٹا بیٹا. اچھا. ہاں جی حضور، میرا سوال جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کافی جماعت کی جو بکس ہیں، کتابیں اور ٹیپس ہیں اور فوٹویں ہیں، اور میں پوچھنا چاہتا تھا کہ کوئی جماعت میں ایسی مہم ہے جس میں جماعت سی ڈی روم پہ یہ سارا میڈیا جو ہمارا پریزرو، آرکائیو جو جماعت کے ہیں وہ ہم لوگ پریزرو کر سکیں، جس میں ٹیکسٹ ہو، امیج ہو اور ساتھ وائس بھی، جو کافی ہمارے پاس ٹیپ میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی ساری جماعت جو ہے. ہاں جی، وہی ہمارا عملہ ہے تمام کا تمام، خواہ وہ باقاعدہ واقف زندگی ہو یا نہ ہو. اس سے قطع نظر ساری دنیا کی جماعت جس طرح آپ سوچ رہے ہیں وہ اسی طرح سوچتے ہیں. جو سی ڈی روم والے ہیں انہوں نے پہلے ہی ہم سے رابطہ کیا ہوا ہے اور ان سے گفتگو ہو کر ان کو میں نے اجازت بھی دی ہے کہ آپ بے شک شوق سے کام کریں. بعض بڑی بڑی کمپنیاں ہیں احمدیوں کی جو اسی بزنس سے تعلق رکھتی ہیں، تو وہ کام کر رہے ہیں فل سے. آپ یہ بتائیں کہ آپ اس سلسلے میں کیا خدمات سے انجام دے سکتے ہیں. ہمیں مشورہ نہیں چاہیے، ہمیں کام کرنے والے چاہیے جو مشورہ دیں اور ساتھ عمل بھی کریں، کیونکہ خالی مشورے تو دنیا میں یہ عام باتیں ہیں، کوئی نئی چیز تو نہیں. اب سی ڈی روم رہی، عرف عام ہر ایک کو پتہ لگ گیا یہ کیا چیز ہے. لیکن جو مشورہ دے وہ ساتھ بتائے کہ میں اس سلسلے میں کیا خدمت کر سکتی ہوں. سمجھ میں؟ جی ہاں ضرور. میں اب ضروری نہیں بعد میں سے، تاکہ باقیوں کو بھی علم ہو جائے. بعض خالی مشیر ہی بنے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں. لیکن جو اچھی اصل چوٹی کی کمپنی ہیں، بعض امریکہ میں بھی ہیں، وہ جانتے ہیں یہ تو عام باتیں ہیں، وہ پھر خدمات پیش کرتے ہیں بجائے مشورے دینے کے. سمجھ گئے؟ ہاں جی ضرور. میرا نام نعمت اللہ، حیدرآباد رہتا ہوں. میں چودھری نصر اللہ خان صاحب مرحوم کے خاندان سے تعلق ہے. ان کے چھوٹے بھائی کا میں پوتا ہوں. چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے چچا کے پوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اسی بات ہے. حضور بعد مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات اور تصانیف اکثر اردو میں ہیں. تو حمید وغیرہ آپ کے کزن بنیں گے نا پھر؟ جی کزن بنے گا، وہی لائن ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو اکثر اردو میں تصانیف ہیں حضور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی. ان کو سمجھنے کے لیے اردو، اچھی اردو جاننا ضروری ہے. اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں جہاں اردو اکثر بولی جاتی ہے وہاں بھی اردو اب
انگلش جگہ لے رہی ہے وہاں بھی، انگریزی انگریزی جگہ لے رہی ہے، اور دن ثابت کر دیا کہ واقعی دن بدن محسوس ہو رہا انگریزی ہے جگہ لے رہی ہے، ہاں، کیونکہ آپ نے انگریزی بھی انگلش لفظ بولا ہے. ہاں جی. انگریزی جگہ لے رہی ہے، اور دن بدن اردو جو ہے جس طرح پہلے اس کی ترقی تھی وہ نظر نہیں آ رہی. اس کے سلسلے میں جماعت دیکھیں، جہاں تک حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب کا تعلق ہے، اس کے لیے اردو دانی کافی نہیں ہے. کسی بڑے سے بڑے یوپین اردو دان کو آپ کتابیں دے کے دیکھ لیں، اکثر جگہ وہ نہیں سمجھ سکے گا، غلطی کرے گا، کیونکہ اس کے لیے دینی علم کا ایک پس منظر ضروری ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے مزاج سے واقفیت ضروری ہے، اور جس احتیاط سے آپ لفظوں کو چنتے ہیں اس کے پیش نظر ٹھہر کر ان لفظوں کی حکمت پر غور ضروری ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو صالح سوچ کا تقاضا کرتے ہیں بنسبت اردو دانی کے. ہر مزاج کے صحابہ تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے، ایسے بھی تھے جو اردو دان نہیں تھے، پنجابی بولنے والے تھے، مگر حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام کو سمجھتے تھے، کیونکہ مزاج شناسی تھی، ایک ہم آہنگی تھی نیکی کی وجہ سے. اور تقویٰ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اردو کی بحث نہیں. دوسرے جو انگریزی آ رہی ہے، وہ انگریزی میں بھی کچھ نہیں آتا ان کو. جو انگریزی اردو ملا کے بولنے والے ہیں یا انگریزی زیادہ بولنے والے ہیں، علمی مضامین میں ان کو انگریزی پر بھی کوئی عبور نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی نہیں آ رہا. یہ جو دور ہے یہ ٹیلی ویژن کا دور ہے، علمی بدنصیبی کا دور ہے، جہاں پڑھنے لکھنے کا شوق ذوق سوائے اس کے کہ اپنے پروفیشن میں جو مجبوراً تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، اس کے سوا ارد گرد و پیش کی علمی باتیں، بلکہ کلاسیکل کہانیاں تک بھی ان کے زیر مطالعہ نہیں رہیں. حالانکہ ہر لٹریچر میں، یعنی ہر ادبی ورثے میں ہمیں خدا کے فضل کے ساتھ ہر زبان میں ایسا لٹریچر ملتا ہے، یا ایسی کتب ملتی ہیں یا رسائل ملتے ہیں جو اپنی ذات میں کلاسک کہلاتے ہیں. اور لفظ کلاسک جو ہے یہ انگریزی کا نہیں بلکہ اردو میں داخل ہو چکا ہے. کلاسیکل حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمایا ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انگریزی میں کلاسیکی موسیقی بھی اردو میں ایک عام معروف محاورہ ہے. تو اس لیے کلاسک لفظ کو سمجھیں. یہ وہ دور ہے کلاسک دور، جبکہ ایک جو ایسی نسل پیدا ہوتی ہے لکھنے والوں کی، سوچنے والوں کی، کہ جو گویا اس مضمون کو عروج تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر ان کی زبان ایسی ٹکسالی کی طرح ڈھلی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ آئندہ کے لیے سند بن جاتی ہے. اس میں مثلا اردو میں فسانہ آزاد ہے ایک، اور فسانہ عجائب ہے، اس قسم کی اور بہت سی چیزیں جو، اور مولانا آزاد کی تحریریں ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جو اب کلاسیکل لٹریچر یا کلاسک لٹریچر بن گئی ہیں. ان پر ہماری نئی نسلوں کی نظر ہی کوئی، ان کو پتہ ہی نہیں یہ چیزیں ہیں بھی کہ نہیں. تو وہ جو انسانی ذہن کی پرورش ہے وہ تنگ ماحول میں چھوٹے سائل، چھوٹی زمین پر نہیں ہوا کرتی. صحیح، اس میں وسعت ہونی چاہیے. اور ایک دور تھا جب جرمنی میں اسی حکمت کے پیش نظر انہوں نے امتحان وغیرہ کا صحیح اڑا دیا تھا. جس دور کے ناٹسی سائنسدان بنے ہیں وہ کہتے ہیں مطالعہ کرو بس کثرت سے، ہمیں صرف یہ چاہیے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تم نے کیا ہے مطالعہ. اتنا وہ صرف سوال کیا کرتے تھے. امتحان یہ ہوتا تھا تم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، اور اس پر جو کتابیں پڑھے ہوئے تھے وہ ایک دو سوال سے پتہ کر لیتے تھے کہ یہ پڑھی ہوئی ہیں کہ نہیں. یادداشت کی بحث نہیں ہوا کرتی تھی. جو وسیع مطالعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ذہن کو جلا بھی بخشتا ہے اور نتائج میں ٹھوکر سے باز رکھتا ہے. کیونکہ جو تنگ سڑک کی علمی معلومات ہیں، وہاں اگر اسی سڑک پر چلتے ہوئے آپ نتائج نکالیں گے تو گرد و پیش کے میں جو کچھ ہو رہا ہے
جو اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے یا ہو چکا ہے وہ آپ کے علم میں نہیں ہوگا، اس لیے غلط نتائج نکلیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب یونان میں فلسفہ اپنے عروج پر تھا تو یونانی فلسفی کسی ایک مضمون سے وابستہ نہیں تھے، وہ زندگی کے ہر موضوع میں دلچسپی رکھتے تھے. افلاطون ہو، ارسطو ہو، اس سارے جتنے بھی تھے، ان کا مطالعہ کریں حیران ہوں گے کہ خدا سے شروع کر کے دہریت کے آخری درجے تک جو بھی سوچیں ہوئی ہیں سب پر ان کی نظر تھی. سائنس پر نظر تھی، نیچر قدرت پر بھی، اور فزکس پر بھی، اور کیمسٹری پر بھی، اس زمانے میں جس حد تک ہو سکتی تھی. تو ان کی سوچ کا جو عروج ہے وہ دراصل بنیاد کی وسعت سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے میں آپ نے بہانہ مجھے دے دیا ایک، میں نصیحت کرتا ہوں ساری جماعت کو کہ اپنا مطالعہ وسیع کریں. مطالعہ میں کسی ایک نہج کا مطالعہ، کسی ایک شاخ کا مطالعہ، علم کی ایک شاخ کا مطالعہ کافی نہیں ہے. وسیع نظر سے جو کچھ بھی ہے آپ کو دلچسپی ہونی چاہیے، ہم پڑھیں، ہمارا علم بڑھے، اور اس کا فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد آپ اپنے علم کو جب دوبارہ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنی سوچ کی نئی راہیں نکلی ہیں اس سے. سمجھے ہیں؟ زمانہ جو ٹیلی ویژن کا میں نے کہا تھا، یہ اصل شکوہ ہے کہ لوگوں کو پرواہی کوئی نہیں کہ اپنے بچوں کو وہ ہر وقت ٹی ویوں سے جڑا ہوا دیکھتے ہیں اور گھبراتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے. یہ بھی نہیں سوچتے کہ ٹیلی ویژن میں اکثر کہانیاں اور اکثر دلچسپ بنائی ہوئی حکایتیں فرضی ہیں، ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں. اور بسا اوقات وہ جو تحقیق کے نام پر چیزیں پیش کرتے ہیں وہ بھی جھوٹی اور بنائی ہوئی ہوتی ہیں. مثلا کبھی آ جائے گا کہ وزٹرز فرام اسپیس، ایلینز ہیں، باہر سے آنے والے، اور یو ایف اوز، ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹس، اور جو بھی کہانیاں اکثر بنائی ہوئی ہیں مصنوعی. جب آپ دوسرے لٹریچر کا مطالعہ کریں اس کے مقابل پر جو ان چیزوں کو رد کرنے والے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی حقیقتیں یہ چھپا لیتے ہیں صرف تماشے کی خاطر، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہاں ایک بہت عجیب تماشا ہوا ہے. حضرت مریم ظاہر ہو گئی فلاں جگہ، حضرت مسیح کی سوچ کے ساتھ صلیب کے نشان پڑ گیا اس کی جگہ. اب یہ باتیں کوئی ماننے والی ہیں؟ اگر کوئی بھی سنجیدہ سائنسدانوں کی ٹیم وہاں جا کے مطالعہ کرے گی، وہ صاف پکڑے گی کہ بالکل جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور چل رہا ہے. یہاں تک کہ ٹیلی ویژن کے اوپر وہ ہندو بتوں نے، دیویوں نے وہ دودھ پینا شروع کر دیا، یہ بھی شروع ہو گیا. اور بعض بیوقوفوں نے، میں حیران رہ گیا، احمدی پرانے مجھ سے سنجیدگی سے سوال کیے کہ کیا واقعتاً یہ ہوا ہے؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا ہو کیا گیا ہے؟ یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے کہ اس قسم کے مشرکانہ خیالات کو انسان ایک لمحہ کے لیے بھی یہ سمجھے کہ ہو سکتے ہیں. یہ سارا ٹیلی ویژن کا قصور ہے. جنوں بھوتوں کے قصے، وہ جو ویمپائرز آتی ہیں اور خون چوسنے والیاں، اور اسپیس سے آنے والے، اور پھر وہ بیٹ مین اور دیٹ مین اور فیٹ مین، یہ سارے قصے پاگل ہو گئی ہے ہماری اگلی نسل. بالکل ماں باپ کو ہوش ہی کوئی نہیں. ان کو مطالعہ پہ ڈالیں، چاہے وہ پریوں کی کہانیاں پڑھیں، مگر ان کی کہانیوں میں بھی ایک سبق ہوا کرتا تھا پرانی. جو یہ کلاسیکل لٹریچر کی شان ہے، پڑھنے والا جانتا تھا کہ کہانی ہے، کبھی بھی اس نے اس کو حقیقت نہیں سمجھا. بچے بھی پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ پریوں کی بات کہانی ہے، لیکن کہانیوں کے اندر سبق تھے. اور یہ جو ہینڈرسن کیا نام ہے اس کا پورا، جو ڈینمارک کا بہترین کہانیاں لکھنے والا، ہینس ہی ہے، ہینس کرسچن اینڈرسن. اس کی کہانیوں میں بھی دلچسپی ہے، لطف ہے، سوچ کی لہریں ہیں، مگر وہ بیوقوفی نہیں جو آج کل ٹیلی ویژن کی کہانیوں میں ہے. پھر یہ جس نے لکھی ہے مشہور کتاب
ایلس ان ونڈرلینڈ میتھمیٹیشین تھا یہاں کا انگلستان کا. اس کی زبان دیکھیں بہت کچھ سکھاتی ہے. وہ جو لطائف ہیں اس کے وہ بڑے گہرے اور زبان کے پن ہیں. اور پھر ایک سوسائٹی کو بعض دفعہ بعض جگہ ننگا بھی کیا گیا ہے. اور لیلی پوشنز ہیں ایک فرضی آئلینڈ کے لوگ. یہ ساری کہانیاں بظاہر کہانیاں ہیں مگر ان کے اندر ایلیگریز یعنی تمثیلات ہیں. اپنے وقت کے اوپر تنقید ہے. بعض خاص قسم کے بگڑے ہوئے معاشرے کے اوپر چوٹیں لگائی گئی ہیں اور کھل کر بات بھی نہیں کی گئی تاکہ پکڑے نہ جائیں اور کہہ بھی دی گئی ہے. شیکسپیئر ہے, اس کا مطالعہ بھی ختم ہو گیا. حالانکہ شیکسپیئر کو جو اتنا بڑا مقام ملا ہے کوئی وجہ ہے, یوں ہی تو نہیں کہ ساری قوم پاگل ہو گئی ہے. بعض سیاستدانوں نے یہاں تک کہا کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ شیکسپیئر رکھنا یا اپنی کالونیز تو ہم شیکسپیئر رکھیں گے. اس سے بڑا ٹریبیوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پتہ ہی نہیں وہ چیز کیا ہے. اس لیے نہ ادب کا شوق رہا نہ شعر و شاعری کا, اور جو اس میں گھٹیا رہ گئی ہیں چیزیں وہ ٹیلی ویژن پہ یا فلموں میں آتی ہیں. اس کی نہایت گھٹیا قسم, وہی محاورے بن رہے ہیں, وہی سوچیں بن رہی ہیں. اب ہندوستان کا جو ٹیلی ویژن ہے اتنا غلیظ, اتنا مخرب الاخلاق اور بےہودہ بے معنی, اس میں نہ ادب ہے نہ ذوق ہے نہ کوئی پوئٹری ہے, کچھ بھی نہیں, شعر و شاعری نہیں. نہیں محسوس نہیں کرنے لگے, وہ تو یہ فخر کر رہے ہیں کہ پاکستان ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے. تمہارے دانشور ہمارے ٹیلی ویژن کی گند دیکھتے ہیں اور تمہارا معاشرہ جس ختم ہو چکا ہے. اب یہ بات چھوڑ دو کہ اسلامی معاشرے کے لیے اس کو الگ ملک کی ضرورت تھی. اب تو تم ہمارے ملک کا حصہ بن گئے اس معاشرے میں, اس گندگی میں, تو پاکستان کہاں رہا؟ یہ کس نے تان کیا تھا؟ وہ جو گاندھی کی نہ وہ اندرا کی بہو ہے شاید, اسی نے کہا تھا نا یہ, اسی نے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ ہمیں اپنے طلباء کو تحریر اور ادب کی طرف واپس لے جانا ہے. اور قرآن کریم نے جو فرمایا علم بالقلم, قلم میں بہت بڑی طاقت ہے, قلم کی طرف لے جانا چاہیے. اور محض تصویروں میں جو فرضی اور جھوٹی ہوں ان میں پوری نسلوں کے ہم دماغ خراب کر رہے ہیں. عادات بھی, اخلاق بھی, ہر قسم کی گندگی. پھر جو بچوں کو کہانیاں پسند آ رہی ہیں وہ ہیں جن میں فساد, فتنہ, شرارتیں زیادہ کوئی کرے, تکلیف پہنچائے کسی کو. یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں اس طرح نقش ہوتی ہیں کہ گویا یہی زندگی کے مقاصد ہیں. جو اس طرح زیادہ ہلا گلا کرے گا, جو اس زور کے ساتھ کسی کو الٹا کے پھینکے گا, اس طرح کاٹے گا, وہی بہت بڑا انسان ہے. تو بچے بچپن ہی سے یہی باتیں سوچتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں. پھر یہ فکر کی بات ہے ساری, سمجھ رہے ہیں؟ جی اردو ملتی رہنے دیں, اس سے کیا فرق پڑتا, زبانیں ملے ہی کرتی ہیں, مگر اپنے ادب کی فکر کریں. حضور میرا نام محمد ارشاد ہے, میں روا کا رہنے والا ہوں, کراچی جماعت کی طرف سے آتا ہوں یہاں خدمت کرنے کے لیے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خدمت بڑی اچھی کرتے ہیں, یہ بڑے بڑے لنگر سنبھال لیتے ہیں ماشاء اللہ کے لیے. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس جنگ میں دانت شہید ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا؟ کیا کوئی کمزوری رہ گئی تھی فوج کی؟ یہ تو لمبا قصہ ہے, یہ امام صاحب ان کو بتا دینا بعد میں, اس پہ کئی دفعہ روشنی ڈالی جا چکی ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھے؟ جنگ احد کا واقعہ ہے جی, بڑی تفصیل سے اس پر میں گزشتہ درسوں میں بھی روشنی ڈال چکا ہوں, خطبات میں بھی بات ذکر کر چکا ہوں. اس لیے اب اس موقع پر تفصیل سے اس کی بحث جو ہے وہ جو بقیہ وقت ہے اس میں بھی پوری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, بہتر. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ احد کے وہ دردناک واقعات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, اصل تو یہ بات ہے وہ کیوں ہوئے اور کیا واقعات ہوئے تھے.
یہ ایک لمبا مضمون ہے. جی ٹھیک. ان آیات پر جو میں گزشتہ سے وابستہ سال غالباً درس دیا تھا یا 3 سال پہلے احد کی ذکر پر مشتمل آیات پر جو درس تھا وہ پڑھ لیں آپ یا کیسٹ سن لیں. اس میں بڑی تفصیل سے سارے حالات پر روشنی ڈالی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور ٹیلی ویژن کی میں بات کر رہا تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں گے ایم ٹی اے بھی بند کرو. ایم ٹی اے وہ واحد ٹیلی ویژن ہے جس میں سچائی ہے. ایسی سچائی ہے کہ کوئی ایکٹنگ بھی نہیں کسی قسم کی. اور ہم جو بعض بچوں کے پروگرام بناتے ہیں تو ساتھ ساتھ بن رہے ہوتے ہیں. بچے غلطیاں بھی کر رہے ہیں، ان کو سمجھا یوں نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. ٹیلی ویژن والے یہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھو جی یوں نہ کرو. جو ہم نے بنایا تھا افریقہ ڈے، اس میں آپ دیکھ لیں، اور اس کو جو اہل علم ہیں وہ بہت ہی پسند کرتے ہیں. مجھ سے بعض ایسے لوگ جو ٹیلی ویژن کے ماہرین ہیں انہوں نے کہا یہ جو تمہارے ٹیلی ویژن کی بات ہے اور کہیں نہیں ہو سکتی. ایک بہت چوٹی کا آدمی، ان کمپنیوں کا بہت بڑا افسر، اس نے کہا تو عجیب لطف کی بات ہے، آپ کے یہاں کوئی ایکٹنگ نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ جو ڈائریکشن جس کو کہتے ہیں نا، ڈائریکٹر ڈائریکشن دے رہا ہے وہ بھی وہیں دے رہے ہوتے ہیں اور اجنبی نہیں لگتا، مزہ آتا ہے اس کا. تو ایک ہی ٹیلی ویژن ہے دنیا کا جو سچا ہے. اس کو بھی شک دیکھیں. اگر تھکی ہوئی نظریں ہیں، پڑھنے کا وقت نہیں، اور دوسرے ٹیلی ویژن سے ہٹ کے کتابوں میں جانے کے لیے ابھی طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم اس کے سامنے بیٹھ جا کریں. اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ پہنچے گا. پہنچ بھی رہا ہے خدا کے فضل سے. حضور، جرمنی سے ایک خاتون نے یہ سوال بھجوایا ہے. وہ لکھتی ہیں کہ بعض لوگوں سے سنا ہے کہ انسان مرنے کے چند گھنٹے بعد تک بھی سن سکتا ہے اور کچھ سمجھ سکتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ مرنے سے پہلے جو بے ہوشی ہوتی ہے اس میں تو وہ سن نہیں سکتا. مرنے کے بعد کیسے سن سکتا ہے؟ جب اس کو ایسے لوگوں کو جب ہوش آتی ہے تو جو واقعات اس وقت ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا، یعنی یہ بے ہوش تھے اس وقت. تو مرنے کے بعد بے ہوشی بڑھ جائے گی یا کم ہوگی؟ مرنے کے بعد سب رابطہ کٹ جاتا ہے اس دنیا سے، سوائے ایک ایسے رابطے کے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، اور وہ روح کا اپنے مرے ہوئے بدن سے ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے صرف. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس پر روشنی ڈالی ہے. اور قبر سے ایک قسم کا ایک اس کا جوڑ اور تعلق ہو جاتا ہے. لیکن وہ ایسا نہیں جو اس دنیا میں اس کے لیے ایک داخلے کا ایک رستہ کھول رہا ہو. اس کا اہل دنیا سے یا اس مادی دنیا سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا. یہ ایک روحانی کیفیت کا نام ہے. اس لیے اس کو غلط سمجھ کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ روح آ کے مردے کے پاس بیٹھ جاتی ہے. روح تو ایک ایسے عالم میں ہے جس کی ڈائمینشنز، اس کی جہات ہی مختلف ہیں. اس لیے وہ اس دنیا کے ساتھ کبھی آ ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک برزخ ہے قیامت تک ان کے درمیان، جن کو ہم بلا لیں ان کے اور دنیا کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے جو کبھی بھی نہیں توڑا جا سکتا، کبھی اٹھایا نہیں جا سکتا. ناممکن ہے ان کے لیے کہ وہ اس پردے کو سے پھلانگ کر یا اس میں سے چیر پاڑ کر گزر کر اس دنیا تک پہنچ سکیں. جو نظام ہے ہمارا مواصلات کا، روحانی نظام، وہ اور بات ہے. روحانی مواصلات سے مراد یہ کہ روح جو بھی صورت ہے جس کائنات میں بھی وہ ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو دونوں زمانوں سے تعلق رکھتا ہے، جس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، وہ رابطے پیدا کر دیتا ہے. اور بالکل اور بات ہے، ایسی سچی خوابیں آتی ہیں جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ روح کو گویا کہ ان حالات کا علم ہوا جو اس کے بعد ہوئے، اور جو اس نے بیان کیے وہ خواب دیکھنے والے کو علم نہیں تھا. بعض غلطی سے اپنی سادگی سے سمجھتے ہیں ثابت ہو گیا کہ روح آتی ہے. ہرگز ثابت نہیں ہوا. یہ ثابت ہوا کہ روح کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس دنیا کے حالات کا علم بخشتا ہے، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے.
اگر اس کا غم زیادہ کیا جائے، روئے پیٹے ماں، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح کو تکلیف پہنچتی ہے. اگر اس کے لیے صدقات دیے جائیں، اس کی نیکی کے کام کیے جائیں تو روح کو اس سے خوشی پہنچتی ہے. تو یہ جو مواصلات کا نظام ہے براہ راست نہیں ہے، جسے چاہے اللہ پہنچا دیتا ہے، جسے چاہے اس کا تعلق کٹا رہتا ہے. ٹھیک ہے. حضور یہ سوال ہے ایکچولی ایم ٹی اے کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے بہت سکسیزفل ہے آج ساری دنیا میں. اور سوال میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ قرآن شریف کے اندر حوالہ جو ہے وہ کتابوں کی طرف دیا گیا ہے، تو کیا یہ قرآن شریف میں اس میڈیا جو کہ ٹیلی ویژن ہوا یا اس کے بارے میں بھی تبلیغ کے لحاظ سے یا اسلامی اتحاد سے کہیں ذکر ہے اس کے بارے میں؟ ہاں، یہ بڑا عام سوال ہے. بعض لوگ لکھتے ہیں مجھے، بعض حوالے دیتے ہیں، لیکن میں نے چونکہ اس معاملے میں پورا تحمل کے ساتھ غور نہیں کیا، اس لیے میں ابھی کچھ بات نہیں کرنا چاہتا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ذکر نہ ہو، کیونکہ اس دور میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، جتنی علوم کی شاخیں پھوٹی ہیں، ان سب کا ذکر ہے. اس لیے اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے اور ضرور ہوگا، لیکن بعض ذوقی نقطوں کے لحاظ سے بڑی جلدی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ اس آیت میں یہی مطلب ہے، جس کو نفس فوراً قبول نہیں کرتا. اس لیے وہ میں نے جو بھی خطاتے ہیں میں کو رکھوا دیتا ہوں ایک طرف، کہ اللہ تعالیٰ کا بھی توفیق دے گا تو اس پہلو سے غور کر کے پھر انشاءاللہ اس مضمون میں روشن ڈالوں گا. فرمائیے. حضور یہ اکثر تجربے میں آیا ہے اللہ ماشاء اللہ کہ جو مشرق میں پلے ہیں بچیاں اور جو مغرب میں ہیں، ان کے جب رشتے ہوتے ہیں وہ اکثر کامیاب نہیں ہوتے. میرے خیال میں آپ کو اکثر کیسز کا علم نہیں ہے. میرے علم میں جو ہیں وہ اکثر کامیاب ہیں. الحمدللہ. اب میرے اور آپ کے علم کا فرق ہے. اب قادیان کی بچیاں جو امریکہ میں گئی ہیں، ایک بھی رشتہ ناکام نہیں ہوا، بلکہ ان امریکیوں نے مطالبے کیا ہمیں قادیاں سے بچی لا کے دو. اسی طرح ربوہ کی بعض بچیاں بیائی گئی ہیں جو اللہ کے فضل سے بہت ہی کامیاب رشتے ثابت ہوئے ہیں. جو رشتے باہر ناکام ہوتے ہیں مشرقی، وہ مشرق میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں اگر قصور ان کا ہو، اور جو مغربی رشتے مشرق میں ناکام ہوتے ہیں وہ مغرب میں بھی ناکام ہوتے ہیں. اس طرف آپ کا دھیان نہیں جاتا. یہ دونوں میں سے ایک یا دونوں کے مزاج کی خرابی ہوتی ہے یا عادات کی، اور اس کی وجہ سے وہ رشتے ناکام ہوتے ہیں. بہت سے رشتے کیے اس لیے جاتے ہیں کہ مغرب میں کوئی دیتا ہی نہیں ان کو رشتہ. ایسے لوگ ہیں جو ان کی عادات گندی ہے، وہ ماحول ان کو جانتا ہے، جماعت سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے، اور اپنے علم کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں تو وہاں پکڑے جائیں گے سب کے سامنے. وہ جب سوٹ بوٹ پہن کے ٹائی پہن کے پہنچتے ہیں مشرق میں تو غریب بچوں کے ماں باپ مروب ہو جاتے ہیں. وہ جب کہتے ہیں کہ ہم 40,000 روپیہ مہینہ کما رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں 40,000 مہینہ پتہ نہیں کتنی بڑی چیز ہے. اور ٹیکسی چلاتے ہیں تو کہتے ہیں ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے ہمارا. غرضی کے وہ ہوٹل بزنس بیرا بنے ہوئے ہیں کہیں تو کہیں ہوٹل بزنس ہے. تو انہوں نے اپنے محاورے تراشے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کاموں میں کوئی آر نہیں ہے. اب یہ ہمارے مہمان دیکھیں، انہوں نے سکھا ہے میں بورچی کو کام کرتا ہوں خود، اسی میں ان کی عزت ہے. سارا انگلستان کی جماعت خدا کے فضل سے ان سے بڑی عزت سے پیش آتی ہے، کیونکہ فن میں خوبی ہے اور دیانتداری میں ہی اصل عظمت ہے. اور جو دین کی خدمت کرتا ہے، خواہ وہ بورچی بن کے کرے، برتن دھو کے کرے، وہ معزز ہے، اور یہی جماعت کی تربیت ہے. لیکن جھوٹ والا معزز نہیں. اب جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں جن رشتوں کی اب بات کریں، اکثر میرے پاس ان کے معاملات پہنچتے ہیں، اور اس میں بسا اوقات اکثر و بیشتر شادی کے وقت کے دھوکے شامل ہوتے ہیں. اور قرآن کریم کی اس ہدایت کی نافرمانی ہے کہ تم
جب بھی بات کرو قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، یہ رشتے کے معاملے میں ہدایت ہے. اب انہی لوگوں کے بعض ناکام ہو چکے ہوتے ہیں، پھر وہ وہاں جا کے دھوکہ کر کے رشتہ کرتے ہیں اور پھر اس نے ناکام ہونا ہی ہے. ان لوگوں نے جہاں مغرب میں بھی شادیاں کی جو اس مزاج کے لوگ ہیں، کامیاب نہیں ہوئی. وہ ٹوٹے ہوئے آپ کو دکھائی نہیں دیتے یا علم نہیں ہے، بعض پر آپ کے واقعوں پر نظر ہوگی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ فطرت کی کجی ہے جو رشتے توڑتی ہے، فطرت کا حسن ہے جو رشتے قائم رکھتا ہے. اس میں مشرق اور مغرب کا کوئی فرق نہیں. بعض لڑکیاں یہاں آئی ہیں پاکستان سے، ان کے میاں یہیں عمر بھر پلے، وہ فدائی ہیں ان پر اور تعریف کرتے ہیں، ان کی زبان سوکھتی ہے. کہتے ہیں خدا نے ایسی فرشتہ سیرت عورت دی ہے جو ہمیں یہاں مل نہیں سکتی تھی ہمارے خیال میں. تو ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے. حضور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب جنگ خندق کھودی جا رہی تھی تو جنگ خندق کھودی جا رہی تھی؟ جی ارے خندق کھودی جا رہی ہے. جنگ خندق تو خندق کی وجہ سے جنگ کا نام ہے. جی خندق کھودی جا رہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ایک صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا تھا تو وہ بڑھ گیا تھا، برکت پڑی تھی اس میں. ہاں جی وہ کیا کچھ یہی ہے بس جی برکت پڑ گئی تھی. اچھا جی. یہ معجزات ہیں جن کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے خارق عادت معجزات قرار دیا ہے اور فرمایا ہے اس قسم کے خارق عادت معجزات جو عام فطرت کے قانون سے ہٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن کوئی اور فطرت قانون قدرت ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے تابع ویسا ہونا ممکن ہے، لیکن اس وقت کے زمانے کو علم نہیں ہوتا. بعد کے زمانے میں وہ جب نئی تحقیقات ہوتی رہتی ہیں تو یہ قوانین جو پہلے ایک سربستہ راز ہوتے تھے، مخفی اسرار سمجھے جاتے تھے، وہ روزمرہ کی بات بن جاتی ہے. اسی قسم کی باتیں یہ ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں مقناطیس کے عمل کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور اگر چھت پر مقناطیس چھپا دیا جاتا اور کسی کو لوہے کی پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا جاتا ہے جو اٹھ سکتا، مثال دے رہا ہوں میں، بڑی طاقت کا مقناطیس ہو تو اس نے اس کو اٹھا کے چھت پہ لگا دینا تھا، سوائے اس کے کہ اس کے لیے سامان حفاظت کا کیا جاتا، وہ سر بھی ٹوٹ سکتا تھا. اب یہ اس قسم کے کرتب ہیں مداریوں کے، یہ مختلف زمانوں میں اس لیے وہ جادو کہلاتے تھے یا بعض لوگوں کے ہاتھوں میں موزے سمجھے جاتے تھے، جھوٹے پیروں فقیروں کے ہاتھوں میں، کہ ان قوانین قدرت پر زمانے کی نظر نہیں تھی، اور جو اہل علم تھے وہ اس وقت بھی سمجھ لیتے تھے کہ یہ فلاں قانون قدرت کا استعمال ہے جو اجنبی بنا دیتا ہے ایک بات کو، کیونکہ اس قانون کا لوگوں کو علم نہیں. مثلا موراکو میں ایک دفعہ ایک بہت بڑا دعوے دار پیدا ہوا روحانی عامل، جس نے مثلا بعض کیمیا کے علم کے مقابل کی وجہ سے یہ معلوم کر لیا کہ فلاں قسم کی چیزیں اگر پاؤں پر مل لی جائیں تو آگ سے انسولیشن پیدا ہو جاتی ہے. تو اس نے آگ پر چل کے دکھانا شروع کیا. جتنی دیر تک انسان 2-4 قدم رکھ کے آگے گزرتا ہے اس وقت تک وہ چیزیں ابھی بھی استعمال ہو رہی ہیں البینیا وغیرہ میں، وہ واقعتاً اثر نہیں کرتی، یعنی آگ اثر نہیں کرتی، اگر زیادہ دیر کھڑے رہو گے پھر کرے گی. تو اس نے فرانس کی حکومت تھی، اس کے خلاف ایک عام بغاوت پیدا کر دی. اب ہمارا روحانی مرشد آ گیا ہے، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اب ہم حکومت کو الٹا دیں گے. جب یہ تشویشناک خبریں فرانس میں پہنچیں تو یہاں حکومت میں یہ بحث چلی کہ اس کو کس طرح دبایا جائے. ایک گروہ تھا کہ فوج کشی کرو، دوبارہ سختی سے کچل کے رکھ دو، تباہ کر دو ان کو. ایک عقل والا نے کہا کہ یہ مداری ہے، ہمارے پاس اس سے بہتر مداری ہیں، تو خام خواہ خون بہانے کی کیا ضرورت ہے.
اس زمانے میں جو فرانس کا چوٹی کا مداری تھا وہ باتیں بھی جانتا تھا، اس کے علاوہ بھی جانتا تھا جس کا اس کو علم نہیں تھا. انہوں نے اس مداری کو بھیج دیا. انہوں نے تمہارے پاس روحانی عامل ہے، ہمارے پاس اس سے بھی بڑا روحانی عامل ہے. اور اس نے جب دکھایا سب کو تو اس کی ساری ساکھ ختم ہو گئی. اس نے چیلنج کیا، وہ بھاگتا پھرتا تھا آگے آگے کہ جو تم کرتے ہو میں کروں گا، جو میں کہتا ہوں تم کر کے دکھاؤ. تو یہ ساری باتیں اس زمانے میں عامت الناس نے یا معجزہ سمجھی یا جادو سمجھا، جو بھی تھا، نہ وہ معجزہ تھا نہ وہ جادو تھا. تو اگر ایک آدمی اپنے علم کی بنا پر قانون قدرت کا کوئی راز دریافت کرتا ہے جو ابھی زمانے کو معلوم نہیں، تو وہ وہی کیفیت پیدا کر سکتا ہے جو اس مضمون میں مخفی ہے. لیکن خدا جو عالم الغیب و شہادہ ہے، جس نے خود پیدا کیا ہے، جو فطرت کے سارے راز خود بنانے والا ہے، وہ جب اپنے علم کو حرکت میں لاتا ہے تو وہ بندہ جس کی خاطر دکھاتا ہے اس کو وہ علم نہیں ہوتا. یہ معجزہ ہے. اگر اس کو علم ہوتا تو وہ مداری پن تھا. موسیٰ کو علم نہیں تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ فرعون نے ان جادوؤں نے مجھ پہ کیا کیا ہے. اللہ نے اپنے غالب طاقت سے توڑا ہے ان کے نظر کا جادو، تب وہ موسیٰ کامیاب ہوئے، ورنہ خود نہیں ہو سکتے تھے. تبھی تو جو جادوگر سجدے میں پڑ گئے. ان کو پتہ تھا کہ ایک دفعہ جو مروب ہو چکا ہو ذہنی طور پر، وہ اس چنگل سے نکل ہی نہیں سکتا. تو اس کو ضرور خدا سے تعلق ہے، کوئی اور طاقت ہے جس نے اس کو کامیاب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بھی یہ اقتداری معجزہ یا خارق عادت معجزہ رونما ہوا، اور بھی کئی ہوئے. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ معجزات دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے، کیونکہ ایسے معجزات پہلے بھی جب دکھائے گئے ہیں کسی نے نہیں بات مانی. آخر وہ یہ کہتے ہیں ضرور کوئی جادو ہے، کوئی تماشا ہے. حضرت موسیٰ نے 9 نشان دکھائے تھے، ہر نشان حیرت انگیز تھا. فرعون ہر دفعہ آخر پہ کہہ دیتا تھا کہ یہ تو جادوگری ہے اور کچھ بھی نہیں. تو حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں اس لیے قرآن کریم ایسے خارق عادات معجزات کو غیروں کے سامنے پیش نہیں کرتا، کیونکہ ان کو دکھانے والے پر اعتماد نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ فراڈ ہے. تو جب دکھانے والا فراڈ ہے تو پھر ہر چیز اس کی فراڈ ہی سمجھی جائے گی، اس پہ حسن ظن ہو نہیں سکتا. مگر وہ مومن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا، ایمان لائے تھے، وہ حق الیقین کے ساتھ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے ان کو دکھائے گئے ہیں ایسے معجزات. سمجھ گئے؟ آپ ایگزاسٹ کر گئے؟ نہیں، میں بلندہ تو بڑا پکڑا ہوا ہے. اور ہاں جی، میں حضور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو تجارت کرتے تھے بڑی دیانتداری سے اور ماشاءاللہ بہت کامیاب رہے. یہ میرے بھائی نے ایکچولی سوال مجھ سے کہا تھا کہ پوچھیں. مگر آج کل کے زمانے میں جو تجارت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے انلیس ہوئی کہ کوئی ٹیکس کو بچائیں یا کوئی تھوڑی ہیرا پھیری نہ کریں، تو ہم لوگ تجارت میں یا بزنس میں فار واٹ ایور ریزن یہ چل ہی نہیں سکتا، یا انلیس اوائڈنس ہو یا ٹیکسز نہ دیے جائیں یا سستا مال لے کے زیادہ کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری نہ کی جائے جب تک کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ جو ہیرا پھیری ہے نا، یہ نفس سے پیدا ہوتی ہے زیادہ. بہت حد تک نفس کے بہانے ہیں. بہت سے ایسے کاروبار ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، مگر جب اس کے بغیر صاحب شعور لوگ، حکمت والے لوگ کرتے ہیں تو کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. ہاں، بعض پہلو ایسے ہیں جو مجبوریوں کی ضرور ہیں، جن کا حکومت سے تعلق ہے، اور اس میں ایسی مجبوریاں درپیش ہو جاتی ہیں کہ یا پھر آدمی وہ تجارتیں چھوڑ دے، کسی اور ملک میں چلا جائے، ورنہ اپنی مجبوری کی خاطر، حرص کی خاطر نہیں، کچھ اس کو اپنے معیار سے گرنا پڑتا ہے. مثلا انکم ٹیکس والے ہیں، اب اگر آپ دیانتداری سے اپنے حساب رکھیں اور پیش کریں تو انہوں نے قبول نہیں کرنے، نا وہ قبول کریں گے تو آپ پر جتنا آپ کا ٹیکس بنتا ہے اس سے بھی 10 گنا لگائیں گے پھر، کیونکہ انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے قانون سا کہ ہر بات جو اپنا ٹیکس کو چھپاتا بھی ہے. تو جو بیچارے دیانتدار ہیں وہ بہت بری طرح پیسے جاتے ہیں پھر، اور سوائے اس کے کہ آپ ان کو پیسے دیں.
پیسے دیں تو پھر وہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ بھی مناسب کریں گے، بلکہ گورنمنٹ کا پیسہ بھی کچھ آپ کو خدمت میں پیش کر دیں گے، جتنا ٹیکس لگتا ہے اس سے بھی کم لگا دیں گے. تو بددیانتی میں وہ بھی اور جو دیانتدار کوشش کرنے والا ہے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں جو میں کہتا ہوں وہ ہے کہ کم سے کم یہ احتیاط تو ضرور کرو. اول تو کوشش کرو کہ ایسی تجارت اختیار کرو جس میں اس قسم کے دھوکے نہیں ہیں. لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو اتنی احتیاط ضرور کرو کہ تم دینے والے تو ہو کسی کو اپنے حق کی خاطر، لیکن جو تمہارا حق نہیں ہے وہ نہ لو. اگر وہ یہ کریں تو پھر ان کے یہ عذر اور یہ مجبوریوں کا بہانہ یہ جائز ہوگا. پھر اس کا مطلب ہے کہ بدنیتی نہیں ہے. لیکن اگر وہ خود ایک پرزہ بن جائے اس نظام کا اور کسی کو ناجائز دیں بھی اور ناجائز وصول بھی کریں تو یہ پھر ان کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے. ان کے سارے بہانے خدا رد کر دے گا، ان کے منہ پہ مارے گا. تو یہ احتیاطیں کر لیں. اول تو احتیاط یہی سب سے اچھا یہی ہے کہ ایسے کاروبار سے اجتناب کی کوشش کریں. لیکن بعض کا اجتناب ممکن نہیں ہوتا. بعض ایسے کاروبار ہیں، بعض کاروبار نہیں، کاروبار ہی سارے ایسے ہیں کہ جن کا انکم ٹیکس سے ضرور رابطہ ہوگا. اس لیے اور کہیں نہیں کریں پھسلیں گے تو وہاں پھسلنے کا موقع ہے. وہ جو بارش اور پھسلنے کا مضمون کھینچا ہوا نا نقشہ سودا نے، ان سب جگہوں کے گرنے سے آیا جو بچا وہ اپنے گھر کے صحن میں آ کر پھسل پڑا. کہ تو وہ بیچارہ جو بچتا بچاتا آ رہا تھا سارے رستے، ایسا کیچڑ تھا، ایسی بارش تھی کہ صحن میں آ کے پھسل گیا، بچا نہیں. تو یہ صحن ہے نا جو گورنمنٹ نے آگے لگایا ہوا ہے انکم ٹیکس والوں کا، بڑا خطرناک صحن ہے. یہاں سے بس نکلنا بہت مشکل ہے. کئی احمدی مجھے خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑی مصیبت پڑ گئی ہے. کوئی بددیانتی نہیں کی، لیکن اب یہ بڑے بڑے وصول کر رہے ہیں ٹیکس اور جھوٹے ٹیکس لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم نے یہ ٹھیک کروانا ہے تو حساب کتاب سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، تم فلاں صاحب کی سفارش لاؤ. اور وہ صاحب ہیں جو حکومت کے کسی بڑے کے خاوند یا بیوی اس کی یا اس کے بیٹے یا بھائی، اس قسم کے لوگ ہیں. اور جب وہ سفارش کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں 10 لاکھ 20 لاکھ سودا کرو. پھر وہ ایک سفارشی چٹھی دے دیتے ہیں کہ بڑا دیانتدار آدمی ہے، میں جانتا ہوں، ذاتی تجربہ ایک بہت شریف نفس ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو. تو جب تک اس کے ذاتی تجربے میں اس کا بددیانت ہونا نہ آئے وہ اس کے دیانتداری کے سرٹیفکیٹ نہیں دیتے. اب بتائیں کوئی کیا کرے غریب یہ حالات ایسے ہیں جن میں ملتے جلتے ہیں ان حالات سے جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پر دجال کو غلبہ نہ بھی ہوا تو دجال کا دھواں ضرور پہنچ جائے گا اس کو. تو یہ فضا بڑی دھواں دار ہو گئی ہے پاکستان کی، اور دوسرے ملکوں بھی ہے، لیکن یہاں تو دھواں ہی دھواں ہے. آگے حضور جماعت خدا کے فضل سے دعوت اللہ کے کام میں مصروف ہے اور خدا کے فضل سے ماشاءاللہ اچھے نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس رفتار کو انگلستان کے ان کو نہیں ابھی تو خوش آئی تیز تر ہو. دوسری طرف جو ایک خدشہ ہے اور جو محسوس کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ نو مبین کی تربیت کا اس طرح کا نظام نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، اور خطرہ ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے. ہاں یہ تو رہتا رہے گا خدشہ. ہر چیز جس کو آپ اپنے دائرے میں لاتے ہیں وہاں یہ خدشہ لازمی ہے. اس کی اصلاح کرنا، اس کو جزو بدن بنانا، اور یہ توقع ہے ہی غلط کہ سارے جزو بدن بن جائیں گے. اب جب کھانا کھاتے ہیں تو صالح غذا ڈھونڈتے ہیں نا اپنی طرف سے، یا گندی غذا تلاش کرتے ہیں. صالح کا مطلب ہے جس کا اکثر حصہ بالکل پاک صاف دکھائی دیتا ہے، لیکن جب کھاتے ہیں تو اس میں سے کچھ ضرور فضلہ بنتا ہے جو جزو بدن ہونے کے لائق ہی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں جو بدنیتوں سے آتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کسی سفارش کی خاطر، کسی باہر جانے کی خاطر، ہزار نیتوں کے فساد ہیں جن تک انسان کی نظر ہو ہی نہیں سکتی.
اس لیے یہ خیال کر لینا کہ 100% درست آئیں گے اور اگر 100% نہ سمجھے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا کاروبار ہی غلط ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں تک انسان نظر رکھ سکتا ہے تقویٰ والے لوگ ڈھونڈے، اور جہاں انسان کی نظر نہیں پہنچ سکتی وہاں غیر متقی بھی ضرور آئیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آتے تھے۔ اس لیے بعض لوگ جو اعداد و شمار چھپتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ جی خام خواہ فلاں بھی چلا گیا، فلاں ایسا ہوا تھا، وہ اپنے نہ کرنے کی وجہ سے کرنے والوں سے ایک پرخاش سی رکھنے لگ جاتے ہیں، اور اگر ان کا کوئی بنایا ہوا واپس ہو گیا یا کوئی شرارت کر گیا یا کسی کے پیسے کھا گیا تو ان کو اس سے خوشی ہوتی ہے، کہہ کے لگاتے ہیں کہ دیکھو جی یوں دھوکہ ہی ہے صرف، حالانکہ وہ اپنے جرم میں اضافہ کرتے ہیں۔ پھر آپ بے عمل اور ایک شریف دیانتدار عمل کرنے والے کی اس ناکامی پر جو ناکامی اسلام کے اول دور میں بھی ہوتی تھی، اس پر جب مذاق اڑاتے ہیں تو وہ گویا اس دور پر بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ کتنے نئے آنے والے تھے جو منافق کہلائے، قرآن نے ان کا ذکر کیا، فوج اور فوج تھے وہ، تو اس پر کیوں کہہ کے لگاتے؟ جو وہ کہہ کے لگاتے تھے تم کیوں کہتے ہو کہ اللہ لعنت ڈالے ان پر، پھر ان پر رحمت بھیجو کیونکہ تم بھی کہہ کے لگاتے ہو ان پر۔ تو جب انہیں کاروبار وہ کرنا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کا کاروبار ہے تو اس کے منافع بھی ہوں گے، اس کے نقصان بھی ہوں گے، ان پر نظر رکھتے ہوئے قرآنی تعلیم کی روشنی میں ہمیں احتیاطیں کرنی ہوں گی، اور وہ ہے اذا جاء نصر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ جب فوج اور فوج لوگ آئیں تو بغلے بجانے کا وقت نہیں ہوگا، اللہ پاک ہے، یاد رکھنا تم پاک نہیں ہو، نہ یہ لوگ پاک ہیں، سب میں کمزوریاں ہیں۔ پھر استغفار کرو گے تو بچو گے، اپنے آپ کو بھی صاف کرو، ان کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرو۔ یہ تبلیغ کا حصہ ہے، یہ ایک پورا جہاد ہے، اور اس ضمن میں جو نظام انہضام ہے ہمارا اس کی درستی ضروری ہے۔ اب انہوں نے کھانا اچھا پکایا تھا پرسوں بہت، اب یہ مطلب تو نہیں کہ جو 4 پلیٹیں کھا جائے، اگر وہ 1 پلیٹ کا میدہ رکھتا ہے، اب وہ 4 پلیٹیں کھائے گا تو نقصان ہوگا کچھ، لیکن اگر کھائے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میں کون سی دوائی استعمال کروں، کیا ایکسرسائز کروں، کیا ورزش کروں کہ یہ میرے نقصان نہ پہنچائے بلکہ بہتر ثابت ہو۔ تو زیادہ آ جانا بھی بعض دفعہ ایک بوجھ ڈالتا ہے، مگر اگر حکمت کے تقاضے پوری کیے جائیں تو وہ بوجھ اتر جاتے ہیں۔ پھر ہمارے یہاں چودھری محمد اسحاق صاحب مرحوم تھے جو یہاں لندن میں آ کے وہ کھانے میں مشہور تھے، وہ دیکھ کا ایک بڑا حصہ کھا جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر سارا دن وہ کار عمل کدال پکڑا کیاریاں بنائی، ٹھیک ٹھاک کیا، ان کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں، نہ معدہ خراب ہوا نہ کوئی اور تکلیف پہنچی، کیونکہ زیادہ جو طاقت لیتے تھے اس کو وہ استعمال بھی کر جاتے تھے۔ تو اس کے لیے پھر ایکسرسائز بنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسرسائز بتائی ہے کہ جب ایسا وقت آئے کہ خدا کے فضل تم پر فوج در فوج نازل ہوں تو ان کو رد نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں، اس خیال سے کہ ہم کیسے سنبھالیں گے۔ اس وقت سبحان اللہ پڑھا کرو کہ اللہ پاک ہے جس نے سب کچھ دیا ہے، ہم نقائص سے پاک نہیں، وہ پاک ہے، وہ ہم مدد کر سکتا ہے ہماری، وہ ان کو صاف کر سکتا ہے، لیکن استغفار کرنی ہوگی اپنے گناہوں کے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی۔ یہ تو ایک جاری چیلنج ہے، اس میں گھبرانے یا ڈرنے کی بات کوئی نہیں۔ اور تبھی میں نے اب افریقہ وغیرہ جہاں بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں ان کو اب ایسے نظاموں میں تقسیم کر دیا ہے، جو ایک تبلیغی نظام ہے جو نئی ٹیریٹریز، نئی فتوحات کے لیے آگے بڑھتا جائے گا، اور ایک پیچھے پیچھے سنبھالنے والوں کا نظام ہوگا جو جن کی ذمہ داری ہوگی کہ ہر آنے والے کے لیے وہ تربیتی کلاسز لگائیں گے، ان کو روحانی طور پر زیادہ مستحکم بنائیں گے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کے ایمان افروز واقعات سنائیں گے، اور جو بنیادی دینی علم ان کو ہے ہی نہیں، محض بیت سے کیسے آ جائے گا،
اس کو سکھانا شروع کریں گے. تو بیعتیں تو صرف ایک اظہار رضامندی ہے کہ تم ہم پر کام کرو، ہم حاضر ہیں، ہمیں جو بنانا بنا لو، ہم مانتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو. اگلا قدم اٹھائیں نا تو پھر بیعت کا مقصد کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ لیکن اٹھائیں بھی تو پھر بھی نقص ضرور رہیں گے، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جتنے آنے والے ہیں وہ 100% سارے نظام کا حصہ بن جائیں. وہ نظام جو خدا تعالیٰ کا ہے روحانیت میں بھی چلتا ہے، کچھ ان میں فضلہ بھی بنے گا، پھینک دیا جائے گا باہر. اور یہ بھی صحت مند نظام ہے جو ساتھ ساتھ پھینکنا چاہیے. اگر نہیں پھینکیں گے تو وہ نقصان اور پہنچا دیں گے. اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ فوری نظر ثانی کیا کرو. کئی لوگ ہیں جو پاکستان میں ایسے شامل ہوئے، میں نے یہاں سے پہچان لیا کہ وہ لوگ گندے لوگ ہیں، اور ان کو میں نے کہا کہ فوراً بچو، اعلان کرو کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور جب یہ کارروائی کا حکم پہنچا اس وقت تک ان کا اپنا اندر کا گند نکل چکا تھا بعض جگہ، اور بعض فتنوں میں مبتلا کر چکے تھے جماعت کو. بعض رپورٹر تھے جو فساد کی خاطر آئے تھے، جماعت اسلامی کے نمائندے ادھر ادھر، اور فرضی کہانیاں بنائی ہوئی کہ میں نے رویا میں یہ دیکھا. تو وہ رویا پڑھتے مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ تو خدا تعالیٰ اس قسم کی رویا تو نہیں دکھایا کرتا، یہ ہیں جھوٹے، انہوں نے خود بنائی ہے. اور نتیجتاً وہی بات نکلی. بعضوں کو میری تنبیہ پہلے پہنچ گئی، بچ گئے، بعضوں کو وقت پہ نہیں پہنچی کیونکہ دیر میں انہوں نے ان کے حالات مجھے لکھے اور نقصان میں پڑ گئے. تو اس لیے یہ بھی خطرہ ہے کہ بالارادہ لوگ فتنوں کی خاطر آئیں گے، اور جب پھر احتجاج کریں گے تو اپنے ساتھ دوسروں کو واپس لے جانے کی کوشش کریں گے، یا جماعت میں آ کر گندگی کے بیج ڈالیں گے، جماعت میں جا کر بے ایمانی کی باتیں کریں گے تاکہ جماعت بھی بے ایمان ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس نیت سے وہ بھیجا کرتے تھے کہ صبح جا کے مان لاؤ، رات کو پھر جاؤ، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ لیا جی کچھ بھی نہیں، اور اپنے ساتھ پھر دوسروں کو بھی واپس لے آؤ. ہم سے الگ کیسے سلوک ہو سکتا ہے؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جو پہلے دور میں ہوا ہے وہی ہم سے ہوگا. تو اس لیے کسی بددلی کا سوال نہیں، نہ تبلیغ کرنے والوں کو تہمتیں دینے کا حق ہے ہمیں. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نام کی خاطر بے احتیاطیاں کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، ہو جاتے ہیں، مگر وہ بھی ایک حصہ ہے. صرف بھاری اکثریت ایسے مخلصین کی ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن ڈال دیا ہے تبلیغ میں. وہ اپنی خواہش کی خاطر بعض وقت کچا پھل بھی قبول کر لیتے ہیں، اس خواہش کی خاطر کہ خدا ہمیں توفیق دے ہمارے ذریعے زیادہ ہوں. تو یہ بھی تو انسانی کمزوری ہے. استغفار میں اس کا بھی اس حصے کا بھی علاج موجود ہے. مگر مایوسی کا سوال نہیں، جد و جہد جو جاری رہے گی انشاءاللہ. تعداد بڑھتی ہے بہرحال جماعت کی، مخلصین کی تعداد بڑھتی ہے. جرمنی کے چندے پر نظر کریں آپ حیران رہ جائیں گے کتنی بڑی تعداد میں البینینز باقاعدہ شرع کے مطابق چندہ دے رہے ہیں، جبکہ بعض پرانے وہ نہیں دے سکتے. اور اگر ان سے نہ لیا وہ اصرار کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہمیں تم ثانوی درجے کا احمدی نہ سمجھو، جو قربانیاں تم لوگ دیتے ہو ہم بھی دیں گے. تو ظاہراً موجود ہے یہ، اگرچہ اگر 10,000 ہیں تو 10,000 نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ 10,000 میں تو ان کے بچے اور عورتیں بھی تو شامل ہیں جو کام نہیں کرتے. تو چندے کی جو چندہ دہندگان کی تعداد 10,000 ہو ہی نہیں سکتی اگر 10,000 بڑے ہیں. تو 10واں حصہ متوقع ہونا چاہیے، عام اصول ہے ایک. اور تیسرے درجے کے ممالک غریبان جو غریب جو ہیں ان میں بعض 20واں حصہ، بعض اس سے بھی کم، کیونکہ وہ بہت ہی غربت ہے اور وہاں ان کو توفیق نہیں ہے زیادہ. مثلا ہندوستان میں جہاں جن علاقوں میں جماعت پھیل رہی ہے اور ایسے غریب علاقے ہیں بمشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، ان کو ہم ابھی سے 16واں حصے کا پابند کرنے کی کوشش کریں تو مشکل ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم یوں کرو کہ صرف مزہ چکھنے کے لیے جو اپنی خوشی سے دے سکتے وہ کرو. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں پہلا یہی قانون تھا. بعد میں جب مخلصین بڑے ہیں اپنے کاروبار میں، اپنے عملی تعاون میں، تو پھر مجلس شورا نے یہ فیصلے کیا ایک بڑا 16 بنایا جائے یا یہ کیا جائے. حضرت مسیح علیہ السلام کی جو پہلی تحریک وہ اتنی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور دو خدا کی راہ میں.
اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس میں اموال داخل ہیں، لیکن فرمایا جو ایک دفعہ عہد کر لو پھر پابندی کرو اور کبھی پھر اس سے نہ ڈرو. یہی نصیحت میں نے افریقہ کو بھی کی ہے، یورپین ممالک کو بھی کی ہے کہ اگر ایسے لوگ آتے ہیں جن میں ابھی طاقت نہیں ہے تو ان کو یہی کہو کہ تم چاہے 1 مارک فرض کر لو اپنے اوپر، 10 مارک کر لو، جو بھی کرو یہ عہد کرو کہ اس کو نہیں چھوڑو گے. اور جنہوں نے یہ شروع کیا وہ بہت جلد بڑے ہیں. پھر افریقہ میں بعض ممالک میں نہایت غریب ہونے کے باوجود ہزارہا کی تعداد میں، اگر 1 لاکھ ہوئے ہیں تو 7-8 ہزار ایسے نکلے ہیں بیچ میں سے جنہوں نے چندہ شروع کر دیا. اور وہ اس معیار کا تو نہیں جس معیار کا جو ایک تربیت یافتہ آدمی زیادہ آگے بڑھ کر کرتا ہے، مگر دیتے ہیں اور دیانتداری سے دیتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اتنا دیتے ہیں. تو یہ سارے پہلو ہیں جو اس جہاد کا حصہ ہیں. کوئی آسان کام تو نہیں جہاد، اس کے لیے بڑے بڑے کارخانے ساتھ چلتے ہیں، کوئی کھانا پکانے کا نظام ساتھ چل رہا ہے، کوئی کپڑے مرمت کرنے کا نظام ہے، کپڑے دھونے کا نظام ہے. فوج کا سب کچھ حصہ ہیں. تو ہمیں اپنی فوج میں ساری چیزیں بنانی پڑیں گی اور بنا رہے ہیں خدا کے فضل سے انشاءاللہ تعالی. یہ نظام اللہ کے فضل سے جیسا کہ مجھے علم ہے مستحکم ہو رہا ہے اور زیادہ مستحکم ہوگا. پھر ایک ایسا دور آئے گا جب ان کے سارے اعتراض ویسے کالعدم ہو جائیں گے، کیونکہ جب غلبہ پورا آ جائے گا اور ایک ریاست احمدی ہو جائے گی پھر اصلاح کے اور بھی مواقع ملتے ہیں. پھر پورا نظام پھر اصلاح کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اب 2 نظام ہیں، ایک حکومت کا نظام ہے، ایک روحانی نظام ہے. جہاں دونوں نظام طوعی طور پر مل جائیں وہاں اصلاح کے مواقع بہت بڑھ جایا کرتے ہیں. تو ہم حکومت کا تو انتظار نہیں کرتے، ہم اپنی کوشش پر ہی اور خدا کے فضل پر انحصار کرتے ہیں. جو کوششیں خدا قبول کر لے میری مراد ہے. مگر یہ میں جانتا ہوں یہ انسانی نفسیات ہے. جہاں جہاں بھی غلبے کا زمانہ آئے گا وہاں یہ اصلاحی کارروائیاں جاری کرنے میں بہت سہولت ہو جائے گی، کیونکہ سارا نظام تعلیم جماعت کے رحم و کرم پر ہوگا. پھر جماعت کا عمل دخل ہوگا اس پر. وہ چیز جو اب ہم نظام تعلیم میں داخل نہیں کر سکتے داخل کر سکیں گے. جبر کی وجہ سے نہیں میں کہہ رہا، جو جماعت اسلامی کا تصور ہے جبر تو نہ اب ہے نہ اس وقت ہوگا، لیکن نظام حکومت سے اس حد تک استفادہ کہ جو جائز ہو اور اس میں کوئی زبردستی نہ ہو، وہ زائد ایک طاقت ہمیں نصیب ہو جائے گی. کیوں جی؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو نا گل؟ جی ہاں جی انشاءاللہ. اب میرا خیال وقت نہیں ہو گیا. اچھا جی، اب اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. خدا 2 منٹ ہیں؟ اچھا ابھی 2 منٹ ہیں ابھی. ایک میرا سوال ہے جی. ہاں بتا دیں. حضور یہ ہے کہ میں آئس کریم بناتا ہوں نا اپنے کلیے سے، تو اب بات سنیں، ایسی باتیں نہیں کہ لوگوں کو مشکل پڑ جائے ساری دنیا میں آئس کریم کھانے کے دل چاہنے لگ جائے سب. تو آپ کی ایک زبردست بناتے ہیں آپ آئس کریم؟ جی کچھ بناتا ہے، لیکن آپ کی جو آئس کریم ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے. اس میں اب وہ بھی سب پتا لگا. جی میں نے کھائی تھی آپ کی. کھائی تھی جی. کھائی تھی؟ ہاں جی. کس نے کھلائی؟ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے. شیرے نے کھلائی تھی مجھے. ہاں وہ واقعی ہاں جی بہت خاص ہوتی ہے. جی. اور جو مہمان آتے ہیں دنیا سے مختلف، بعض انگلستان سے، بعض امریکہ سے، بعض دفعہ دوسرے ممالک سے. پہلے جب مجھے وقت ہوتا تھا کچھ تو میں بنا لیا کرتا تھا اور اس کو فریز کر لیتا تھا. جن کو کھلائی ہے وہ پھر چھوڑتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں یہ اس کا آئس کریم پہ یہ نہیں پتا کہاں بند کرنی ہے. اور مشکل یہ ہے کہ اب مشہور ہو گئی ہے، میرے پاس وقت بالکل نہیں رہا. سمجھ گئے؟ جی ٹھیک ہے. اس لیے میں نے کہا اب یہ نہ ہو کہ اب مطالبے شروع ہو جائیں کہ ہمیں بھی کھلاؤ. جی شاذ کبھی کوئی وقت مل جائے تو دیکھیں. وہ ریسیپی کے ساتھ اس کو کس طرح بنانا ہے یہ بھی ہوتا ہے. ہاں اس کے لیے اندازے ہیں کچھ وہ دیکھنے پڑتے ہیں. اب یہی ہمارے بچے وغیرہ جو دوسرے بھی ہیں، شیروں کو بھی کہہ دوں کہ یہ بناؤ، نہیں بنتی، کچھ کا کچھ بن جاتا ہے.
تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو تجربے کے ساتھ ساتھ ایک انداز سکھاتی ہیں، اور وہ جو نظری انداز ہے اس کو فارمولے میں ڈھالنا مشکل ہے. اب یہ کھانا پکاتا ہے، بس باقی بھی تو کھانا پکاتے ہیں، اس کے ان کے کھانے میں فرق ہے، حالانکہ مسالے وہی ہیں، فارمولے وہی ہیں، پتہ ہے کہ اس طرح بھوننا ہے. تو یہ اندازے ہیں کچھ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کچھ صلاحیت ہوتی ہے. تو یہ ان کو ڈھالنا فارمولوں میں بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. پر ایک راز اس کا اتنا ضرور یاد رکھیں، چربی فیٹ نہیں ڈالتا، اور اکثر وہ ایسے دودھ سے بناتا ہوں جس میں زیادہ فیٹ نہ ہو، اور کریم نہیں ڈالتا. جو بغیر کریم کے دودھ ہے اس کو ہلکا ہلکا گاڑھا کرتا ہوں، تو اس سے جو کریم کا مزہ ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اس کے گاڑھے ہونے کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے. لیکن دوسری بات جو اس میں پیدا ہو جاتی ہے جو کریم والے میں نہیں ہے، کریم والا دودھ ہر نقطہ انجماد کے لحاظ سے جلدی جم جاتا ہے اور جلدی ٹھوس ہو جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے آئس کریم بن گئی. جو جتنا پتلا دودھ ہو اتنا ہی زیادہ ٹھنڈک چاہے گا جمنے کے لیے، اور جلدی پگھلے گا بھی. تو وہ جو آئس کریم بنتی ہے آخر پہ، اس کا اصل مزہ یہ ہے کہ منہ میں ڈال کے اس کی پیاس بھی بجھاتی ہے، پگھلتی ہے، بوجھ نہیں پیدا کرتی، تبھی لوگ زیادہ کھا جاتے ہیں. ہلکی پھلکی چیز آپ کھائیں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، آپ پیتے جائیں یا کھاتے جائیں. اس میں یہ ہے اصل بنیادی راز. اب اپنے اپنے فن کے مطابق اپنی صلاحیت لوگ صاحب بنائیں. یہ فارمولہ بنیادی طور پر یہی ہے. ٹھیک ہے.